چاہتا ہوں، اپنے آپ کو کنگ کہتا ہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتا ہے، کیا تیری آنکھیں پھوٹ گئی ہے؟ کیا تیرے منہ سے باقی نہیں پھوٹتے ہیں کہ تو ان ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے کہ تو یہ سیریا میں ظلم کر رہا ہے، یہ ملک شام میں تو ظلم کر رہا ہے، اپنے ظلم کو روک دے ورنہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ تمہاری دولت کب کام آئے گی؟ یہ تمہاری دولت کب کام آئے گی؟ یہ تمہاری دولت یہی رکھی رہ جائے گی۔ تمہیں مرنے کے بعد جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تمہارے پاس چاہے جتنا پیسہ ہو جائے، تمہارے پاس چاہے جتنا مال و زر ہو جائے، لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنا ہے، نہ تو کفن میں جیب ہوتا ہے، نہ تو قبر میں الماری ہوتی ہے، ساری دولت تمہیں یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر تم کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو اچھے اعمال لے کر جاؤ گے، اچھے کردار لے کر جاؤ گے۔ اگر کل میدان محشر کے دن جو ہے ان مظلوموں نے تم سے پوچھ لیا، تم طاقتور تھے، تمہارے پاس مال تھا، تمہارے پاس پیسہ تھا، تم اس چیز پر قدرت رکھتے تھے کہ ظلم کے خلاف بول سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے زبانوں کو سی لیا تھا، تمہاری غیرت مردہ ہو گئی تھی، تمہاری غیرت مر گئی تھی، تم نے آواز کو بلند نہ کیا، تو بتاؤ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اللہ سلامت رکھے ترکی کے طیب اردگان کو، جو مرد مجاہد ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے کہ تم ظالم ہو، ہم لڑتے رہیں گے، ہماری طاقت تو کم ہے، ہمارے پاس مال و زر تو کم ہے، ہم کمزور ہوئے، لیکن پھر بھی ڈریں گے نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر ایک طرف 72 ہو اور ایک طرف لاکھ ہو تو 72 ڈرا نہیں کرتے ہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ظلم کو مار دینا اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ ظلم کو مٹاتے مٹاتے خود شہادت کا جام پی لینا کامیابی تو اس میں ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں محترم آزاد، آئیے ہم وقت نکالتے ہیں اور وقت نکال کے جو ہے ان برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ملک شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا، اے رب کائنات، اے رب کردگار، اے سارے جہان کے مالک و مختار، ان سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، ان ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما مالک و مولا، ان صلیبی یہودیوں کو مولا، ان صلیبی آتنکوادیوں کو مولا نست و نابود فرما دے مولا، ان کی نسلوں کو تباہ و تراش فرما دے مولا، اے مالک و مولا انہیں کرنے کی سزا عطا فرما۔ اے رب کائنات، اے رب کردگار، آج تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے مالک و مولا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا ہم گنہگار ہیں، اے مولا ہم سیاکار ہیں، اے مالک و مولا ہم مکار ہیں، اے مالک و مولا ہم خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے مولا ہم غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے مولا ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، اے مولا تیرے فرمان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اے مولا انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، اے مولا ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اے مولا ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اے مولا ہم غیبت بھی کرتے ہیں، اے مولا ہم چغلی بھی کرتے ہیں، اے مالک و مولا ہم ہر وہ برے کام کرتے ہیں، لیکن مولا ہم تیرے بندے ہیں مولا، اے مولا ہم تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے ہیں مولا، اے مولا تیرے محبوب کے امتی ہے میرے مولا، آج تیرے محبوب کی امتی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مالک و مولا جب کل فرعون کا ظلم و تشدد بڑھا تھا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرعون کے لشکر کو تباہ و تراش فرما دیا، اے مالک و مولا کل نمرود نے اپنے ظلم و تشدد کے بل پر جو ہے انسانیت پر ظلم کرنا چاہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنا چاہا، اے مالک و مولا تو نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا، اے مولا تو نے آگ کو پھولوں میں بدل دیا تھا، اے مالک و مولا جب شداد کا ظلم بڑھا تھا تو نے اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا، اے مالک و مولا یہ دنیا کے ظالم جو ہے، آج یہ دنیا کے فسادی جو ہے، آج ظلم و تشدد کرنے والے مالک و مولا آج یہ فرعون کی شکل میں پیدا ہو چکے ہیں مولا، آج یہ نمرود کی شکل میں پیدا ہو چکے ہیں مولا، آج یہ شداد کی شکل میں پیدا ہو چکے ہیں مالک و مولا، آج یہ ایک پھر ہلاکو تیار ہو رہا ہے مالک و مولا، اے مالک و مولا ان ظالموں کو مٹا دے مالک و مولا، اے مالک و مولا ان ظالموں کو تباہ و تراش فرما دے مولا، اے مالک و مولا ان کی نسلوں کو برباد فرما دے مالک و مولا، اے مولا تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے مالک و مولا، اے مالک و مولا اے رب کائنات اے رب کردگار، یہ سیریا کے مرتے مسلمانوں کے حالات نہیں دیکھے جاتے مالک و مولا، اے رب کائنات کے تڑپتے ہوئے بچوں کی لاشیں نہیں دیکھی جاتی مالک و مولا، اے رب کائنات اے رب کردگار
یہ باؤ کے پٹے ہوئے کپڑے نہیں دیکھے جاتے مولا. اے مولا یہ بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہوئی نہیں دیکھی جاتی مالک مولا. اے مولا کوئی مسیحا پیدا فرما دے مولا. اے مولا کوئی رہبر پیدا فرما دے مولا. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے نبی کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے محبوب کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے نبی کے دندار کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے نبی کے خاندان کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے نبی کے سینے کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے نبی کے مدینے کا واسطہ. اے مالک مولا سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے مولا. اے مولا ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے مالک مولا. اے مولا ظالموں کو بٹا دے مولا. اے مولا کعبے کے ماننے والوں پہ مولا کلیسا کے ماننے والے ظلم کر دے مولا. اے مولا تیری بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں مولا. اے مولا نوافلی کثرت کر کر تیری بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں مالک مولا. اے مالک مولا یہ مسلمان ہے مالک مولا, ان کی بربادی دیکھ کر ہمیں سکون نہیں ملتا مالک مولا. دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے مولا. ہم تیرے نبی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک مولا. ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے مالک مولا. ان ظالموں کو مٹا دے مالک مولا. یہ فلسطین کے روتے ہوئے بچوں کی آہوں کو سن لے مالک مولا. مولا یہ جو ہم پہ ہو رہا ہے مولا یہ ہمارے اعمال کے سبب سے مالک مولا, لیکن تو 70 ماہ کے برابر ہم سے محبت کرنے والا ہے مولا. تو 70 ماہ کے برابر ہم سے چاہت رکھنے والا ہے مولا. یہ تیرے گنہگار خطاکار سی اگر بندے مالک مولا اگر تیری بارگاہ میں فریاد نہیں کریں گے مولا تو کس کی بارگاہ میں فریاد کریں گے مولا. اے مولا اگر یہ تیرے بندے تجھ سے دعا نہیں کریں گے مولا تو تیرے بندے کس سے دعا کریں گے مولا. اے مولا اگر یہ تیرے بندے تیرے بارگاہ میں اپنے خالی دامن کو نہیں پھیلائیں گے مولا تو کس کی بارگاہ میں اپنے خالی دامن کو پھیلائیں گے مالک مولا. اے مولا اپنی دولت کے لیے اب دعا نہیں کرتے مالک مولا. اے رب کائنات تجھ سے مال و زر نہیں چاہتے مولا. اے مولا تجھ سے ترقی نہیں چاہتے مالک مولا. اے مولا تجھ سے دولت نہیں چاہتے مالک مولا. اے مولا تجھ سے اپنے بال بچوں کی بھلائی نہیں چاہتے مالک مولا. اب تو سیریا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے مالک مولا. ان ملک شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے مالک مولا. اس ایران و عراق کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے مولا. ان مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما دے مولا. اے مولا اب تو صرف دعا کر سکتے ہیں مولا. اب تو صرف فریاد کر سکتے ہیں مالک مولا. آج قوم مسلم سو رہی مالک مولا. قوم مسلم کو بیدار کر دے مولا. قوم مسلم کو بیدار کر دے مالک مولا. اے مولا ایک مسلمان کے دل میں جو ہے ایک مومن کے دل میں جو ہے دوسرے مومن کے لیے محبت پیدا فرما دے مولا. اے مولا یہ نااتفاقی کو مٹا دے مالک مولا. اے مولا یہ ہمارے مسلم حکمران جو ہے مالک مولا جو حکومت پہ بیٹھے مالک مولا ان کے دلوں میں جو ہے سیریا کے لیے محبت پیدا فرما دے مولا. شام کے لیے محبت پیدا فرما دے مولا. ملک شام کے لیے محبت پیدا فرما دے مولا. برما کے لیے محبت پیدا فرما دے مولا. اے مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا. تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مالک مولا. اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے, اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچانے والے, اے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بچانے والے, اے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے والے, اے مالک مولا اے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے والے, اے مالک مولا بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے مولا. اے حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی کو کنارہ لگانے والے, اے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کرنے والے, اے حضرت زکریا علیہ السلام کی مدد کرنے والے, اے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے, اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کرنے والے. اے مالک مولا آج ان نبیوں کے صدقے طفیل مالک مولا برما کے مسلمانوں پہ رحم فرما مولا. سیریا کے مسلمانوں پہ رحم فرما مولا. فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما مولا. قبلہ اول کی حفاظت فرما مالک مولا. اے مالک مولا اے رب کائنات تو ہر شے پہ قادر ہے مولا. اے مولا تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے مولا. اے مولا تو نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کل تو نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج کر مولا ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا, ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تھا. اے مولا یہ گنہگار تمام مسلمان تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا. اے مولا آج پھر سے جو ہے ابابیلوں کا لشکر بھیج دے مالک مولا. اے مولا ابابیل کا لشکر بھیج دے مالک مولا. ان ظالم صلیبیوں کو تباہ و برباد کر دے مالک مولا جو قوم مسلم کو مٹانا چاہتے ہیں مالک مولا. اے مالک مولا اے رب کائنات اے رب کردگار اے سارے جہان کے مالک و مختار ان مرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. اور جو فوت کر گئے مولا ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما, ان کی بخشش و مغفرت فرما مولا, ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے مولا, ان کی تکلیف
تکلیفوں کو دور فرما دے مولا. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے نبی کا واسطہ. اے مولا طائف کے میدان میں تیرے نبی پتے پتھر برسے تھے, پتھر برسے تھے کہ نبی کے ڈالے پاک میں خون بھر گئے تھے مولا, لیکن تیرے محبوب نے صبر کیا. تجھے تیرے محبوب کو صبر کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کے ددان کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے محبوب کے خاندان کا واسطہ. اے مولا سیریا کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے مولا, سیریا کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے مولا, ملک شام کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے مولا. اے مولا ظالموں کے خلاف اٹھنے والی ظالموں کی جو آواز اٹھ رہی ہے مولا, اس آواز کو دبا دے مولا, ظالموں کو ختم کر دے مولا. تجھ کو حسنین کریمین نیرین کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے میدان کربلا میں حضرت حور کی وفاداری کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے عباس لمدارے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ. اے مولا تجھے اور محبت کے بچپنے کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے معصوم علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے سیدہ سکینہ کے صبر کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے مخدومہ زینب کے طہارت کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے علی اکبر کی نوجوانی کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے قاسم بن حسن کے لٹے ہوئے صحرے کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے شہداء کربلا کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے امام علی مقام علیہ السلام کی آخری سجدے کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے سیدہ سکینہ کے صبر کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے حسنین کریمین نیرین کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے سیدہ فاطمہ زہرا کے طہارت کا واسطہ. اے مولا تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے چادر کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھے مولا علی کے آنسوؤں کا واسطہ. اے مالک و مولا تجھ کو تیرے نبی کے ددان کا واسطہ. اے مولا تجھ کو تیرے پیارے نبی کے خاندان کا واسطہ. اے مولا ان مسلمانوں پہ رحم فرما دے مولا. اے مولا ان مسلمانوں پہ کرم فرما دے مولا. اے مولا ہم تو دعا کر سکتے ہیں مولا, ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا مولا, ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا مالک و مولا, لیکن تیری ذات رحیمی اور قریبی ہے مولا. اے مولا تو رحیم اور قریب ہے مولا. اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھا دیا ہے مولا, کیونکہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لے مولا. ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن مولا تیرے محبوب کے رحمت کے طلبگار ہیں مولا, تیرے محبوب کے امتی مالک و مولا. اے مولا اپنے محبوب کے امتی سمجھ کر مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا, اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا, سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما مالک و مولا, ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. ان مسلم حکمرانوں کے دلوں میں مالک و مولا ان کی محبت پیدا فرما دے مولا, ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے بھی توفیق دے دے مولا. اے مولا ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے مالک و مولا, اے مولا ہمیں طاقتور بنا دے مالک و مولا. اے مولا ہمارے زبان میں قوت دے دے مولا, ہمارے ہاتھ میں طاقت دے دے مولا, کہ ہم مسلمانوں کے کی محبت میں مالک و مولا اپنے آواز کو بلند کر سکے مولا, اپنے آواز کو اٹھا سکے مولا. ہم کیسے تیری بارگاہ میں فریاد کریں مولا. ہماری زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے مولا, لیکن مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا, تو ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ مولا. ہم تجھ سے اپنے یہ فریاد نہیں کرتے مالک و مولا, ہم تجھ سے اپنے لیے دعا نہیں کرتے مولا, ہم تو ان بے بسوں کے لیے دعا کرتے ہیں مولا, ان بے کسوں کے لیے دعا کرتے ہیں مالک و مولا, اس ماں کے لیے دعا کرتے ہیں مولا, اس ماں کے آگوش میں اس کے 6 مہینے کی بیٹے کی لاش ہے, جس کے چہرے پہ آنکھیں نہیں ہے, جس کے بیٹے کی لاش تو اس کے پاس ہے, لیکن لاش کے اندر سے اس کے ہاتھ جدا ہے, اس کے پیر جدا ہے. اس ماں کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی. آج ایک بیٹا جو ہے جب دھوپ میں نکلتا ہے اور درد سے چیختا ہے, جب اس کے پیروں میں جلن ہوتی ہے تو ماں دوڑ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے. اس ماں کے درد کا اندازہ میں کیسے لگاؤں, اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش بے گور و دفن پڑی ہوئی ہے. اس بھائی کے اندازہ کیسے لگاؤں. ایک بھائی اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو لڑنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن وہی بھائی جب بیٹے کے لاش کو دیکھتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ایک باپ جو اپنی زندگی کی ساری کمائی خرچ کر کے اپنے اولاد کو بچانا چاہتا ہے, جب وہی باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہوگا, اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوگا, تو مولا اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی, اس باپ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا مولا. اے مولا اس مظلوم باپ کی مدد فرما مولا. اے مولا تو بے قصوں کی دعا سنتا ہے نا مولا, تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے نا مولا. اے مولا تو تکلیف میں رہنے والوں کی دعا سنتا ہے نا مولا. اے مولا ہماری دعاؤں قبول فرما لے مولا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا, ہماری دعاؤں قبول فرما لے مولا. ہمارے درمیان کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے مولا, کوئی طارق بن زیاد پیدا فرما دے مولا, کوئی خالد بن ولید پیدا فرما دے مولا.
کوئی مالک و مولا طارق بن زیاد کو پیدا فرما دے مولا. اے مولا تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا. ان مسلمانوں پہ رحم فرما دے مولا, ان مسلمانوں پہ کرم فرما دے مولا. اے مولا ہم فریاد کریں تو کیسے کرے مالک و مولا. وہ بھوکے پیاسے بچے ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں مالک و مولا. وہ بھوکے پیاسے بچوں کے درد کا اندازہ کیسے لگائے, جو بچے خوراک ڈھونڈتے ہیں, جو بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور وہ کھانا تلاش کرتے ہیں, وہ روٹی کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے ہیں, لیکن انہیں روٹی کا ٹکڑا تو نہیں ملتا ہے, لیکن انہیں بم ملتا ہے, انہیں بارود ملتا ہے. وہ بھوکے اور پیاسے بچے جو ہے, وہ بھوکے اور پیاسے بچے جو ہے, جن کی خوراک جو ہے روٹی اور چاول ہے, وہ اب اس سے اپنی بھوک کو تو نہیں مٹاتے ہیں مولا, لیکن وہ مٹاتے کس چیز سے؟ بارود سے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں مالک و مولا. وہ ظلم و تشدد کے نظر چڑھتے مالک و مولا. ان مسلمانوں پہ رحم فرما دے مولا, ان مسلمانوں پہ کرم فرما دے مالک و مولا. اے مالک و مولا ہم تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے مولا, تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا, تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا. تو تو دعاؤں کو سننے والا ہے مولا, تو تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے مالک و مولا. تو ہماری دعاؤں قبول فرما لے مولا. تجھ کو تیرے پیارے نبی کا واسطہ, تجھ کو تیرے پیارے محبوب کا واسطہ, تجھ کو قرآن کا واسطہ, تجھے قرآن کا واسطہ, تجھ کو اہل بیت کا واسطہ, تجھے نبیوں کی طہارت کا واسطہ, تجھے نبیوں کی صداقت کا واسطہ. اے مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما, ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. انسانیت جو آج مردہ ہوتی جا رہی ہے مولا, لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرما, لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ ڈال دے مالک و مولا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں, وہ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اے مولا ہم تیرے گنہگار خطاکار سیاکار بندے مولا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے مولا جس الفاظ کا استعمال کر کے تیری بارگاہ میں دعا کریں تو ہمارے دعاؤں قبول کر لے. تجھے فضل کرتے ہوئے لگتا بعد نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار, یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول میرے پیر و مرشد حضور اختر رضا خان ازہری کے واسطے. اے مولا اپنے محبوب کے صدقے طفیل ہماری دعا جو دل میں ہے یا ہماری زبان پہ مولا, تو ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب آخری وقت ہو مولا, مرتے وقت زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, میرے اس مشن کو آپ آگے بڑھائیں, اس میسج کو آگے بڑھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک میسج سے کسی کا میں تو مکار ہوں, میں تو عیار ہوں, میں تو گنہگار ہوں, میں تو سیاکار ہوں, میں تو خطاکار ہوں. ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں وہ چیز نہ ہو کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے یہ میری باتیں دوسرے تک پہنچے. اس مکار عیار کی دعا قبول نہ ہو اگر, اس خطاکار گنہگار کی دعا قبول نہ ہو اگر, تو محترم حضرات اگر یہ دعا کسی اور کے پاس بھیج دیں, اگر کوئی نیک دعا کر دے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے. آپ مجھ سے نیک ہے, شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے. آپ بھی مجھ سے نیک ہے, شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو دنیاوی عیش و آرام کے لیے, دنیاوی مذاق مستی کے لیے تو ہر کام کرتے ہیں, لیکن آئیے دین کے لیے کام کریں, آئیے اپنے بھائیوں کے لیے کام کریں. اس میسج کو آگے بڑھائیں, یہ پیغام آگے بڑھائیں, اور ان برما اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں, صرف دعا کر سکتے ہیں, تاکہ کل میدان محشر میں اگر ہم سے سوال ہو تو ہم کہہ سکیں مولا ہمارے ہاتھ بھی وہ قوت تو نہیں تھی, لیکن مولا تو نے ہمیں زبان میں جو قوت تھی دی تھی, ہم نے اس قوت کا استعمال کیا. میں اپنی گفتگو یہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اگر کہنے سننے میں کسی کو تکلیف ہو, کسی کو درد ہو, یا کسی کوئی تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات مجھے معاف کریں. اور خاص کر ایک لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, خاص کر اسی ویڈیو کو دیکھ کر کہتے ہیں مسلمان رہتے ہندوستان میں, کھاتے ہندوستان کا, پیتے ہندوستان کا, لیکن یہ برما والوں کے لیے مرتے ہیں, فلسطین والوں کے لیے مرتے ہیں, ملک شام والوں کے لیے مرتے ہیں. تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں بھائیوں آپ کا یہ کہنا غلط ہے. ہم انسانیت کے لیے مرتے ہیں, ہم انسانیت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. ہم برما کے مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ ہم جس نبی کے چاہنے والے اس نبی نے فرمایا ہے تمام مسلمان جو ہے ایک
भाई की तरह हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह है। तो हम आपके लिए दुआ, हम आप इसलिए आपकी बात हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, और जब उन्हें जुल्म होगा, जब उन्हें तशद्दुद होगा, अगर वो भूखे रहेंगे तो हम पेट भर खाना कैसे खा सकते हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत भी हम करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हों, चाहे वो सीरिया के हों, चाहे वो मुल्क शाम के हों, चाहे वो ईरान और इराक के जहाँ के भी मुसलमान हों, जब उन्हें दर्द होता है तो उनके लिए आवाज़ उठती है। और हमें सिर्फ इनके लिए नहीं, जहाँ जहाँ भी इंसानियत को तार तार किया जाएगा, जहाँ इंसानियत को पामाल किया जाएगा, चाहे वो जिस धर्म के लोग होंगे, चाहे वो जिस मजहब के लोग होंगे, चाहे वो जिस मुल्क के लिए लोग होंगे, जहाँ इंसानियत को मारा जाएगा, जहाँ इंसानियत को मुर्दा किया जाएगा, हम वहाँ के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम वहाँ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए ये बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये बात सब के लिए है, क्योंकि आज हमारी है तो कल आपकी बारी है। ये वही सलेबी हैं जो कल हिंदुस्तान में रहते थे, यहीं का खाते थे, यहीं का पीते थे, और यहीं के लोगों पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते थे, यहीं लोगों को मारते थे, यहीं के लोगों को काटते थे। कितने मुश्किल से हमने इन्हें बाहर किया है। आज ये फिर इंसानियत को मुर्दा करते हैं। कल ये हम पर जुल्म कर रहे थे, आज ये उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, चाहे जिस मजहब के लोग हों, भाई मानता हूँ आपका धर्म अलग है, आपका मजहब अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी थिंकिंग और फीलिंग अलग है, आपकी रीति रिवाज अलग है, लेकिन आप इंसान तो हैं, आपके अंदर इंसानियत तो है, आपके कल्ब में एक दूसरे के लिए मोहब्बत तो है। इसलिए आप दुआ करें, आप आवाज़ उठाएं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं, जालिम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आवाज़ उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जब जब भी ज़रूरत होगी मैं आपके सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आप हज़रात दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ ना करें, मुझ गुनहगार, खताकार, सियाकार, मक्कार, फरीबी के लिए दुआ ना करें। अगर दुआ करना चाहते हैं तो उन मजलूमों के लिए दुआ करें, उन तकलीफ में डूबे हुए होने वालों के लिए दुआ करें, उन भूखे प्यासे तड़पती बच्चों के लिए दुआ करें, उन माँओं के लिए दुआ करें जिनकी गोद सुनी हो गई है, उन बच्चों के लिए दुआ करें जिन यतीम हो गए हैं, उन भाइयों के लिए दुआ करें जो अपने भाई के जनाजे को कांधा दे रहे हैं, उन बहनों के लिए दुआ करें जिनके भाई छिन गए हैं। अस्सलामु अलैकुम।